سائیں کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ داتا بخش مراد کو گہری سوچ میں بڑے دیکھ کر قریب ہوتے دریافت کرنا شروع ہوا تو مراد شاہ جو باغ میں آرام سے درخت کے نیچے گاڑی پر لیٹا ہوا تھا، داتا بخش کے سوال پر اڑتے بیٹھا، کیا سوچوں گا کاکا؟ جنت کا سوچ رہا تھا کہ کیا وہ مجھے یاد کرتی بھی ہوگی یا نہیں۔ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، نہ اس کو دیکھا ہے اور نہ ہی ایک بار فون پر بات ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے جو میں نے خود سے وعدہ کیا ہے وہ نبھا نہیں پاؤں گا۔ اس کے بنا رہنا بہت تکلیف دے رہا ہے۔ مراد نے دل سے اپنا حال بیان کرتے داتا بخش کو حیران کیا۔ سائیں وہ بھی آپ کو ایسے ہی یاد کریں گے، بس تھوڑا سا صبر رکھیے۔ اور کتنا صبر کرو؟ اگر وہ مجھے یاد کرتی تو اب تک کئی بار ہی صحیح کوئی فون کرتی یا ملنے کے لیے یہاں تک آتی۔ کاکا مجھے لگتا ہے یہ محبت ہی میری جان لے گی ایک دن۔ مراد شاہ جنت کے عشق میں ہی مار سکتا ہے۔ مراد واپس ایک گاڑی پر لیٹا تو داتا بخش نے فکر سے اپنے سائیں کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے سائیں آپ کو کچھ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ زیادہ دل پر باتوں کو نہ لے۔ داتا بخش دھیرے سے کہتے مراد کو دیکھ گیا تو مراد بے سار حالت حامی بڑھ گیا۔ معافی سائیں۔ ابھی وہ آنکھیں مودے ہی تھا کہ دوسری طرف سے ملازم کی قامتی آواز سن جھیل جیسی آنکھیں کھولے اٹھا۔ سائیں شرازی بلا کی خبر لایا ہوں۔ پتہ چلا ہے کہ وقار شرازی کا بڑا بھائی وقاص اکیلا یہاں اپنی زمینوں کی طرف آیا ہے۔ ملازم نے سر جھکائے خبر پاس کی تو مراد شاہ تیزی سے گاڑی سے اترا، اپنی شال کو درست کرتے مچھو کو تاؤ دیتے آگے بڑھا تھا۔ سائیں کیا سوچ رہے ہیں؟ داتا بخش مراد کو گہری سوچ میں بڑے دیکھ حیران ہوا تھا۔ سوچ رہا ہوں کہ اس کو ابھی جا کر اس کے پیچھے سے وار کر دوں یا پھر اس کو سرعام سب کے سامنے موت دوں۔ سائیں میری مانے تو ابھی خاموشی سے کھیلے، اگر بڑے سائیں کو پتہ چلا نا کہ آپ اس خاندانی دشمنی میں پڑ چکے تھے وہ بہت برا ہوگا۔ داتا بخش آگے کا سوچتے بولے تو مراد شاہ اور گہری سوچ میں مبتلا ہوا۔ نہیں کاکا، اب میں چپ کر کے بیٹھ نہیں سکتا، یہ کھیل اب میں اپنے طریقے سے کھیلوں گا۔ مراد شاہ ایک فیصلہ لے چکا تھا، وہ سوچ چکا تھا اس کو اب یہ کھیل کیسے ختم کرنا ہے۔ وہ ایک دم سے گاڑی میں سوار ہوا تھا اور دشمن کو ویسے ہی چھوڑے روانہ ہوا۔ برہان جو غور سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا، مراد شاہ کی چال کو دیکھ انابی لب مسکرائے۔ کیا ہوا شاہ، تم نے ہمیں اتنی جلدی میں یہاں کیوں بلایا؟ ابھی مراد شاہ کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تھی کہ سلطان شاہ جو مراد کے بلانے پر اگلے ہی دن ساہیوال سے میر پور آ چکے تھے، اب کہ اس کو گلے لگائے بولے سلطان بھائی بہت ضروری بات کرنی ہے، اندر چلیے۔ وہ اب کے اکرام سے ملتے اندر کی طرف گیا تو وہ سب بھی پیچھے کہ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ مراد شاہ صفدر شاہ جس کو صبر نہیں ہو رہا تھا اب کے چائے کا کپ رکھتے تیزی سے دریافت کرنا چاہا۔ بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اس بار میر پور کے الیکشن میں یہاں کی سیٹ پر الیکشن میں لڑوں۔ میں نے بابا صاحب سے بات کی تھی مگر وہ مانے نہیں، اس لیے آپ سب کو بلایا ہے کہ آپ بابا صاحب سے بات کرو یہاں الیکشن میں مجھے کھڑا کروائیں۔ مراد جو بات کو گا کرتے چڑھ سے اٹھتے کھڑکی کے پاس جا رکا تھا کے مورتے سب کے چہرے دیکھے تھے۔ شاہ اچانک سے تجھے الیکشن میں جانے کی کہاں سے سوجی؟ سلطان شاہ اٹھے اس کے قریب آئے تھے، جب سے لندن سے آیا ہوں اپنے لیے کو کام ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے کرنے میں مزہ آئے تو بس سوچا سیاست میں بھی اپنا نام کما کر دیکھ لوں کہ میں یہاں پر بھی اپنا نام بنا سکتا ہوں کہ نہیں۔ مراد نے دھیرے سے بولتے سلطان شاہ کو لاجواب کیا تھا، یہ تو بہت اچھا سوچا تم نے۔ صفدر شاہ خوش ہوتے مراد کے قریب آیا تھا۔ اکرام نے سلطان بھائی کی طرف دیکھا تھا جو فکر سے سوچ میں پڑے تھے۔ شاہ یہاں دیکھو میری طرف۔ سلطان شاہ نے مراد کو بازو سے پکڑ اپنی طرف متوجہ کیا، تم صرف اپنا نام بنانے کے سیاست میں آنا چاہتے ہو یا پھر کوئی اور بات ہے؟ وہ غور سے مراد کا چہرہ دیکھتے بولے تو مراد نے بھویں اچکائی۔ سلطان شاہ کو دیکھ انداز صاف تھا کہ جو سوچ رہے ہیں آپ وہ سچ ہے بھائی صاحب، میرا آخری فیصلہ میں سیاست میں آنا چاہتا ہوں، آپ بس بابا صاحب سے بات کرے۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتا اکرام کو دیتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تو سلطان شاہ لمبے لمبے دگ بڑھتے حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے۔ تو مطلب اس سے مراد چاچو سیاست میں آئے؟ برہان ویڈیو کو بند کرتے اٹھا تو سامنے دیوار پر لگے بورڈ پر لکھنا شروع ہوا، یہ داتا بخش میل بندہ ہے۔ اس میں برہان کی سوئی ایک بار پھر داتا بخش پر ٹکی۔ یہ رہی چائے۔ نادیہ چائے کا مکاتب کے سامنے رکھتے کھڑی، وہ پوری طرح تھک چکی تھی، زندگی نے جو کروٹ بدلی تھی وہ ابھی بس برداشت کرنے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے کھڑی کیوں ہو گئی؟ وہ بھی میرے سر پر، جوتے تمہارا باپ پہنائے گا۔ عاطف جو فون پر اپنے آوارہ دوستوں سے چیٹ کر رہا تھا
اب کے نادی کو وہی کھڑی دیکھ فون سے نظریں اٹھاتے اس کو بولنا شروع ہوا۔ نادیہ ڈرتے جلدی سے اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ کوئی بھی نادیہ کو اس سال میں دیکھتا تو حیران ہوتا کہ کوئی اس سال میں چاند دن کی دلہن نہیں لا کر تھی۔ سنو اب کے آتب اس کو پیروں میں بیٹھے تھے، ایک بالو سے پکڑ کے وہ در سے کڑا اٹھی تھی، مگر یہاں کون سا کوئی اس کی مدد یا بچانے والا تھا۔ میں ہر روز تمہیں کہنے والا نہیں، اپنے کام خود یاد رکھنا سیکھو، نہیں تو پھر وہ حال کروں گا کہ پناہ بھی مانگو گی تو نہیں دوں گا۔ آتف چباتے بولتے اس کے بالو کو چھوڑ اٹھا تھا، اور اگر پھر کبھی ایسی بکواس کافی بنائی نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ماگو کو واپس سے ٹیبل پر پھینکتے روم سے باہر گیا۔ نادیہ جو اپنے آنسو روکے ہوئے تھی سسکیاں بھرتے رونا شروع ہوئی۔ تو برہان کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ آیت بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے، اور شوہر کے ساتھ ہی تمہیں رہنا چاہیے۔ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ وہ وہاں میر پور میں رہے اور تم یہاں پر؟ شبانہ اپنی بیٹی کو فون پر ایمان سے بات کرتے دیکھ ساتھ ہی اپنی باتیں کہنا شروع ہوئی تھی۔ 2 دن سے اوپر ہو گیا تھا برہان کو میر پور گئے ہوئے۔ اس نے وہاں جا کر ایک بھی بار آیت کو نہ کال کی تو نہ ہی کسی کو اپنے جانے کی خبر وہ دے کر گیا تھا۔ شبانہ بیگم آج آئے سے ملنے شاہ ہاؤس آئی ہوئی تھی۔ بند کر اس فون کو، شبانہ بیگم کو غصہ آیا تھا۔ وہ ایک دم سے آیت کے ہاتھ سے فون جبرتے بولی تو آیت جو بولنے کے لیے منہ کھولے تھی ویسے ہی ہوا میں موجود اپنا ہاتھ نیچے کر کے میں یہاں تم سے اتنی خاص بات کر رہی ہوں اور تمہیں فون سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ اب کہ وہ ناراضگی بڑے لہجے میں کہتے منہ موڑ گئی تو آیت کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ اوہ ماما کیا ہو گیا؟ اگر اس بار میں نہیں گئی تو ویسے بھی میں وہاں اکیلی بور ہو جاتی ہوں، سارا دن کچھ بھی نہیں ہوتا کرنے کے لیے۔ آیت اپنی ماما کے قد بازو کا حصار بناتے پیار کرتے بولی تو وہ جڑ سے اس کا حصار توڑ گئی۔ آیت بیٹا یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی، تمہیں پتہ بھی ہمارے پاکستان میں ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو کام کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ ان کی بیویاں ایسے اپنے مردوں سے دور رہنے پر بھی ڈرتی ہیں، وہ چاہتی ہوتی ہیں کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اسی شہر میں آباد ہو جائیں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے بیٹا کہ برہان میر پور میں رہتا ہے، تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے میری بیٹی بہت بڑی ناشکری ہے۔ شبانہ بیگم کو بہت غصہ آ رہا تھا آیت پر۔ آیت اپنی ماں کی آخری بات سناکوں کے حیرانگی سے مزید بڑھ کر گئی، جس کا مطلب تھا اس کو اپنی ماں کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ ماما سب باتوں میں ناشکری کہاں سے آ گئی؟ یہ ناشکری نہیں تو کیا ہے؟ کتنا چاہتا ہے برہان تمہیں تو شکر کرنا چاہیے، کتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے تمہیں اور تم ہو۔ وہ بات درمیان میں ہی چھوڑ خاموش ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ سے قرآن پاک کی حافظہ ہو، مجھے تو تمہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہیے کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، مگر یہاں تو تم… ماما بس بھی کرے، اب چلی جاؤں گی میں، فکر نہیں کرے میں کون سا آپ کے پاس کر آ رہی ہوں جو آپ ایسے مجھ پر غصہ ہو رہی ہیں۔ آیت اپنی ماں کے پاس سے اٹھے غصے سے جو منہ میں آئے بولی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ تم گھر نہ چلی آؤ۔ شبانہ بیگم کو اپنی بیٹی کا دماغ خراب لگا تھا۔ آئی ایم سوری ماما، میرا مطلب نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں برہان کو اچانک سے جانا پڑا، اس لیے اگر میں یہاں رک بھی گئی تو کیا برا ہو گیا؟ آیت جلدی سے کہتی اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی، دیکھو بیٹا میرا کام تھا تمہیں سمجھانا، اب یہ باتیں چھوڑ جاؤ جا کر حالانکہ کچن میں مدد کرو۔ شبانہ بیگم اپنی بیٹی کے ماتھے پر پیار کرتے بڑی تو فون لیتے روم سے باہر گئی۔ اللہ جانتا ہے تم دونوں میاں بیوی میں کیا چل رہا ہے، باقی اللہ تمہیں اپنے گھر آباد رکھے۔ شبانہ نے سوچتے ساتھ ہی دعا دی، وہ بس یہی کر سکتی تھی اپنی بیٹی کے لیے۔ یا اللہ تو ہی میری مدد فرما، میں کہاں پھنس گئی؟ برہان نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، کیسے مجھ سے چھوٹی سی بات پر لڑائی کی اور اکیلا چلا گیا میر پور۔ آیت کو برہان پر غصہ آیا تھا۔ 2 دن ہو گئے تو برہان کو گئے ہوئے، ابھی شبانہ بیگم مان کے ساتھ گھر جانے کے لیے نکلی تھی جب آیت ان کو سیاف کرتے واپس مڑی۔ ابھی وہ لان میں ہی تھی کہ فیصل شاہ کی گاڑی شاہ ہاؤس میں داخل ہوتے دیکھ ٹھٹکی۔ آیت کو حیرانگی ہوتی کہ وہ یہاں کیسے اچانک آ گئے۔ آیت جو پہلے جمال کے ہونے کی وجہ سے پریشان تھی، ابھی فیصل شاہ کی وجہ سے ڈری۔ آیت جلدی سے روم میں داخل ہوتے ڈور بند کر چکی تھی، اس کو خوف آیا تھا۔ ایسے کروں گی کل میں کچھ دن کے لیے گھر چلی جاؤں گی یہ کہہ کر کہ مجھے ارم عائشہ لوگوں کی یاد آ رہی ہے۔ آیت نے خود سے سوچا تھا ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ایسے مجھے کسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر تبھی واپس آؤں گی جب برہان آئے گا۔ آیت خود سے سوچتے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف گئی۔ جی سائیں آپ نے خادم کو یاد کیا۔ خادم برہان کا وفادار ملازم لان میں آتے سر جھکائے تیزی سے پوچھتے آگے ہوا کسی کا بھی فون آئے تو دیکھ لینا، مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں۔ برہان سگریٹ کا آخری کوش لیتے سگریٹ پھینک گیا۔ سائیں خانہ برہان جس نے 2 قدم اٹھائے تھے سن رکا بھی بھوک نہیں ویسے ہی
کھڑے جواب پاس کرتے لان کی دوسری طرف جاتے راہگیری کی طرف گیا۔ فرحان فارم ہاؤس کے لان کے پیچھے خفیہ روم میں داخل ہوا اور چلتے ایل سی ڈی کے پاس رکا۔ کیمرے کو آن کرتے ایل سی ڈی کا ریموٹ لیتے صوفے پر براجمان ہوا اور وہ ویڈیو کو دیکھ پلے کر گیا۔ ماضی: جنت، مراد بھائی نے تجھے کال نہیں کی؟ شبانہ جو بیگ میں کپڑے ڈال رہی تھی ایک نظر جنت کو دیکھ استفسار کیا۔ مراد؟ کون مراد؟ جنت جو مزے سے ساگ کے ساتھ روٹی کھا رہی تھی، شبانہ کو دیکھ منہ میں روٹی کا نمالہ ڈالے چہہ کر بولی تو شبانہ جو حیرانگی سے اس کو گھورنا شروع ہو چکی تھی، تیزی سے چلتی اس کے ساتھ کھسک کر بیٹھی، وہی مراشا جو تیرے پیچھے دیوانہ ہوا پڑا ہے۔ شبانہ اب کے جنت کے سر پر ہلکے سے چپت مصنوعی غصے سے لگاتی بولی تو جنت نے سلگ کر اس کو دیکھا۔ میری پیاری بہن، وہ کہانی تو کب کی ختم ہو چکی ہے، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ جنت شبانہ کے منہ کی طرف نمالہ کرتے پیار سے بولی تو شبانہ منہ کھولے نمالہ رکھ گئی، ساتھ ہی شاق لہجے میں اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ شبانہ الجھی تھی۔ مطلب وہ چلا گیا اور 2 مہینے سے اس نے نہ کال کی اور نہ ہی ملنے آیا، تو مطلب صاف ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ویسے بھی میں نہ کہتی تھی تجھے۔ اب کے جنت برتن اٹھاتے صوفے سے اٹھی اور چلتے ٹیبل تک آئے تھے اور پیچھے مڑتے ایک نظر شبانہ کو دیکھا کہ یہ محبت کچھ نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ میرے ساتھ لندن کا خوبصورت نوجوان ٹائم پاس کر رہا تھا۔ جنت اپنا خیال آیا کرتی اب کے بولتے برتن ٹیبل پر رکھ، مجھے لگتا ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کوئی ٹائم پاس کرنے والی لڑکی نہیں جس کے ساتھ وہ کچھ بھی کرے گا تو جیسے کوئی پوچھے گا نہیں، اس لیے تو وہ ڈرتے پیچھے ہٹ گیا۔ جنت کے منہ میں جو آیا کہا، بس کرو جنت بی بی، مجھے اچھے سے پتہ ہے مراد بھائی کا، وہ ضرور کہیں بزی ہوں گے جس وجہ سے یہاں نہیں آئے۔ چلو میں چلتی، پھر ملاقات ہوگی۔ شبانہ اپنا بیگ اٹھاتے جنت کے گلے ملی تو جنت منہ بناتے اس کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ شاہ کچھ نہیں ہوتا، ایسے غصہ نہ کرو، میری بات سن۔ سلطان شاہ اس کو پیار سے دیکھتے بولے تو مراد جو غصے سے آیا تھا ان کو دیکھنا شروع ہوا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگلی بار تجھے الیکشن میں کھڑا کروں گا، تو فکر نہ کر، انہوں نے جو بھی ابھی تجھے کہا تیری فکر کرتے کا، اور ویسے بھی آگے زندگی میں تجھے ہی ان کا یہ سب کچھ سنبھال ہے۔ سلطان شاہ سے ہلکے سے مسکراتے اس کے کندھے پر ہاتھ دھرا تو وہ مسکراتے اپنے ڈمپل نمایاں کر گیا۔ ناز بھابھی، یہ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ جنت تو شبانہ کے جانے کے بعد اداس ہو چکی تھی۔ روم سے آتے اب اس نے رخ کچن کی طرف کیا تھا۔ وہ کچن سے کھانوں کی خوشبو سونگھ ٹیبل پر پڑے مٹھائی کے ڈبے سے برفی منہ میں رکھتے پوچھ گئی، دیکھو بھابھی، ہم یہاں اس کے لیے یہ تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ مہارانی صاحبہ دانت نکال کر دریافت کر رہی ہیں۔ جنت کی بھابھی اس کو دانت نکال کر کھاتے دیکھ بولی تو ناز بیگم جو کام میں مصروف تھی سرسی سا اس کو دیکھتی مسکرائی، کچھ نہیں ہوتا، اس کو ہنسنے دو، ویسے بھی اس کو کون سا کچھ پتہ ہے۔ اب دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے بھی کچھ بتا دیں، اور ویسے کیا کوئی آ رہا ہے؟ جنت ایک عدد گلاب جامن اٹھاتے منہ میں رکھ گئی۔ ہاں فیصل شاہ لوگ آ رہے ہیں، ناز بیگم اس کے گال کو پیار سے کھینچے بولی تو وہ شانے اچکائے کچن سے باہر گئی۔ السلام علیکم فیصل بھائی۔ ابھی جنت تحت حویلی کے لان میں داخل ہوتی کے سامنے سے فیصل شاہ کو آتے دیکھ سلام کرتے مسکرائی، وعلیکم السلام، کیسی ہو جنت؟ فیصل شاہ نے محبت سے جنت کو دیکھا تھا جبکہ اس کا بھائی کا نہ ایک بھی آنکھ نہ بایا تھا۔ آپ کے سامنے ہو، ویسے آپ کے لیے حویلی میں کافی کھانے بنائے گئے ہیں، کیا آپ کو جنگ جیت کر آئے ہیں؟ جنت معصومیت سے بولتی طنزیہ انداز اپنا کے تو جنت والی بات پر فیصل شاہ کے چہرہ سہتی اگری جنت۔ ابھی فیصل شاہ کچھ بولتے کہ سلطان شاہ صفدر کے ہمراہ وہاں آتے اس کو پکار کے۔ جنت خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پیار سے پوچھتے اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ میں تو ایسے ہی۔ وہ بھائی میں بور ہو گئی ہوں، شبانہ بھی چلی گئی ہے، کیا میں خان حویلی میں سے ہو آؤں؟ جنت اکرام کے گھر جانا چاہتی تھی اس لیے خان حویلی کا پوچھا۔ چلی جانا، ابھی تم تھوڑا سا انتظار کرو، پھر ہمارے ساتھ چلنا، ہمیں بھی جانا ہے وہاں۔ سلطان شاہ نے پیار سے گویا ہوا تو جنت خوشی سے سہلاتے گئی۔ وہاں جو ویڈیو کو غور سے دیکھ رہا تھا اپنی شیو پر ہاتھ پہ گفت سلطان بھائی نے تو دیر ہی کر دی، ابھی جاتی ہوں۔ جنت جو تیار ہوئی کھڑی تھی جانے کے لیے ابھی غصے سے روم سے باہر آئی تھی۔ یہ سب بڑے کیا باتیں کر رہی ہیں؟ وہ لاؤنج میں فیصل شاہ کے ساتھ اسلم شاہ اور ان کے والدہ کو دیکھ حیران ہوئی تھی۔ یہ لوگ کب آئے؟ لگتا ہے یہ لوگ بھی آ رہے تھے،
جنت نے خود سے سوچتے تھوڑا سا آگے ہوتے اپنا کان آگے کیا تھا تاکہ سن سکے۔ میرے خیال میں تو جنت کی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، پھر شادی کی کوئی تاریخ رکھنی چاہیے۔ سلطان شاہ نے اپنی بات رکھی، مگر جیسے ہی جنت نے اپنا نام سنا وہ بھی شادی کے لیے نیلی آنکھوں میں حیرانگی چھائی۔ سلطان، ہم کون سا جنت کی پڑھائی چاہتے ہیں، وہ چھوڑ دے۔ گھر کی باتیں بچی شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی، اب بس میں اور انتظار نہیں کر سکتی۔ صفدر، ہماری امانت اب ہمیں سونپ دو۔ فیصل شاہ کی ماں دو ٹوک بولتا صفدر نے ایک نظر ناز بیگم کو ساتھ ہی سلطان شاہ کو دیکھا تھا۔ ہمارے فیصل کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں اس کی شادی جلدی سے ہو جائے۔ اب دیکھو بلا اکرام کی بھی شادی ہونے والی ہے، وہ اپنا خیال رکھتے بولے تو سلطان شاہ ہلکے سے مسکرائے، ٹھیک ہے چچی اماں، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ جنت آپ کی امانت ہے، فیصل کی مانگ، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایسے کہتے پھر 6 ماہ بعد کی کوئی تاریخ رکھتے ہیں، ابھی تو الیکشن بھی سر پر ہیں، تب تک جنت بھی اپنے پیپر سے فارغ ہو جائے گی۔ سلطان شاہ نے سنجیدگی سے گویا ہوئے تو سب کے چہرے مسکرائے۔ جنت تو جو لاؤنج کے باہر موجود ساغت ہوتے حیران ہوئی، نیلی آنکھوں میں عجیب سے آنسو چھائے تو وہ ویسے ہی وہاں سے بھاگی تھی۔ میری شادی، وہ بھی فیصل بھائی؟ جنت کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا، وہ بیڈ پر گرتے رونا شروع ہوئی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا، اچانک سے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ وہاں جو خود سون شاک ہو چکا تھا، ویڈیو کو روکتے اٹھا تھا اور دیوار پر لگے بورڈ کے پاس گیا تھا۔ اب کے بورڈ پر ایک طرف 3 بڑی سی لائن کھینچی تھی، مراد شاہ، جنت شاہ، فیصل شاہ، اور ان تینوں ہانوں میں یہ 3 نام لکھ گیا۔ بورڈ کے درمیان میں دائرہ بنایا تھا جس میں مراد کا نام لکھا، شیرازی بڑے دشمن۔ دائرے کے اوپر کی طرف لائن کھینچے اوپر شیرازی بلا لکھ گیا، جبکہ دائرے کے نیچے والے حصے میں فیصل شاہ کا نام لکھ گیا۔ جنت چچی، پہلے فیصل شاہ کی مانگ تھی، ہو سکتا ہے فیصل ماموں اس وجہ سے مراد چاچو کے دشمن بن گئے ہو۔ برہان کا دماغ تیزی سے چلا، وہ بورڈ کے ایک طرف سوال نشان بنا گیا کہ داتا بخش سب کچھ جانتا، مجھے سب سے پہلے اس کو پکڑنا چاہیے۔ برہان داتا بخش کا بھی روک رہا تھا۔ بولیے ماما، کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ ایان ویڈیو کال پر بیٹھے بولا تو شبانہ بیگم نے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ باتیں تو بہت کرنی ہے، مگر چلو ابھی جو کرنے آئی ہوں وہ سن لو، اور ایک فیصلہ کر کے بتاؤ۔ شبانہ بیگم ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالتے تھوڑے سپاٹ انداز میں بولی تو وہ جو فائل کا جائزہ لے رہے تھے اٹھتے ان کے برابر میں براجمان ہوئے، کیسا فیصلہ؟ ایان اپنے باپ کو ایک نظر دیکھ ماں کی طرف دیکھ الجھا، تمہاری شادی کی بات کرنی ہے اور کیا کروں گی؟ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، وہ بھی نمرین کے سسرال سے۔ شبانہ بیگم اب پوری طرح ایان کی طرف متوجہ ہوئی تھی، وہ حیرانگی سے بڑے انداز میں چونکا، بولا کچھ نہیں، وہ نعمان کی کزن جو آئی ہے آبش، اس کا رشتہ ہے تمہارے لیے۔ نمرین کی ساس نے فون کیا تھا مجھے اور کہا کہ آبش کے گھر والے کچھ دنوں میں پاکستان آ رہے ہیں، وہ لگے ہاتھ اپنی بیٹی کے فرض سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ آبش نے صاف اپنے ماں باپ کو تمہارے بارے میں بتایا، وہ شاید تمہیں پسند کر چکے ہیں۔ شبانہ بیگم تفصیل سے بتاتے ایان کو آگاہ کیا اور حیران دونوں کر رہی تھی۔ اکرام خاموش بیٹھے ماں بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے اور تمہارے باپ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، اگر ہو جاتا ہے تو اب تم بتا دو تم کیا کہتے ہو، اگر تمہارے دل میں کوئی اور ہے تو بتا دو، ہمیں وہ لڑکی پسند ہے، یہ بات زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، اچھے سے سوچو پھر کل تک جواب دو۔ اکرام ایان کو یہ دیکھ دیدی سے کہتے اس کو کچھ نارمل کر کے، پاپا اگر آپ لوگوں کو آبش پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایان اپنے پاپا کے انداز پر خوش ہوا تھا، جبکہ آرام سے کہتے شبانہ بیگم کو خوش کیا تھا۔ ایان بیٹا، زندگی ہمیں نہیں تمہیں کاٹنی ہے، اس سے جیسے جو بھی فیصلہ لو سوچ سمجھ کر لینا، پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اکرام نے ایک بار پھر سمجھانا چاہتی کہ پاپا میں سوچ کر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ایان نے سوتے گویا ہوا تھا، اکرام مسکرائے۔ شبانہ بیگم کا منہ بنا تھا، کیا ضرورت تھی اس کو ایسے بولنے کی؟ اگر وہ تیار تھا تو ایسے اس کو الجھانے کی کیا پڑی تھی؟ آپ کو جیسے ایان کا فون بند ہوا شبانہ بیگم غصے سے چوٹ پر برستی، گرجی، بیگم یہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے، کوئی کالج یا یونی کا نہیں، ویسے بھی جب اس کے باپ نے اپنی پسند سے شادی کی تھی تو پھر میرے بیٹوں کو بھی اپنی مرضی سے شادی کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اکرام دو ٹوک بولے تو شبانہ بیگم خاموش ہوئی، تو آبش میڈم نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا؟ ماننا پڑے گا یہ لڑکی کافی ہوشیار ہے۔ ایان ہوش ہوا تھا۔ فیصل شاہ کیا ہوا میدان چھوڑ کر بھاگے جو میر پور نہیں آ رہے ہو؟ وقار شیرازی فون پر طنزیہ تیر چلاتے بولا، کل تک آ جاؤں گا، ویسے بھی فیصل شاہ اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ وقار شیرازی فکر نہیں کرو، میں کہیں نہیں بھاگوں گا،
فیصل شاہ جو رات کے پہر لان میں ٹہلے تھے ان کے پاس شخص کی بات سن دو ٹوک بولا، چلو تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں، کیا صاحبال میں دل لگ گیا جو آنے میں اتنی دیر ہو رہی ہے؟ وقار شرازی کہاں اتنی جلدی بات کا بیچا چھوڑتا تھا، ایسا ہی سمجھ لو فیصل شاہ، جو سوچ رہے تھے دھیرے سے گویا ہوا، ہاں تم اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں ہوگے فیصل شاہ، فون کے دوسرے پار سے کہہ لگاتے بلند آواز میں کہا گیا، چلو بعد میں بات ہوتی۔ فیصل شاہ فون بند کرتے گھر کے اندر داخل ہوا۔ لگتا ہے سب سو گئے ہیں۔ فیصل شاہ جو 2 دن سے صاحبال میں ہی رکے ہوئے تھے، عائد کی وجہ سے ابھی سیڑھیوں پر دبے پاؤں چلتے دل میں سوتے بولے، برہان بھی نہیں ہے، ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہیے۔ فیصل شاہ کے اندر کوئی شیطان عائد کے چہرے کو یاد کرتے رال ٹپکا رہا تھا۔ وہ اپنے روم میں جانے کے بجائے برہان کے روم کی طرف گیا۔ فیصل شاہ جو دبے قدموں سے بالکونی کے راستے سے روم میں داخل ہوا تھا، آپ کے برہان کے عالیشان جیسے روم کو دیکھ پھول والی ساٹھ سے ہوتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ عائد جو بے خبر سو رہی تھی، فیصل شاہ کو اپنے سامنے ہی نظر آئی۔ وہ کچھوے کی چال چلتے دھیرے سے بیٹھ کے قریب آتے رکا تھا۔ عائد کا شفاف نور جیسا چہرہ دیکھ فیصل شاہ کے بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ بھرپور چہرے کو دیکھ اب کے گیس نظر سے اس کے سراپے کو دیکھنا شروع ہوا تھا۔ وہ پوری طرح کمر اوڑے لیٹی ہوئی تھی۔ فیصل شاہ کے جیسے ہاتھ پر گرا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتے قدم عائد کے قریب ہونے کے لیے اٹھا چکے تھے۔ ابھی وہ چلتے سائڈ ٹیبل کے قریب آئے تھے کہ نیچے زمین پر چارجر کی رات میں اڑتے گرنے کو ہوئے۔ تبھی عائد کی آنکھ کھلی تھی کہ کون ہے، وہ ایک دم سے چیخی تھی۔ روم میں پوری طرح اندھیرا چھایا تھا۔ فیصل شاہ کو سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان نیچے گرا چکے تھے، گھبرائے تھے۔ اچانک سے روم میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے فیصل شاہ کو بھی کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ عائد جو ڈرتے بر سے اٹھ کھڑی ہو چکی تھی، اندھیرے میں ہی فیصل شاہ سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے فیصل شاہ عائد کو ہاتھ لگاتا یا اندھیرے میں پکڑتا، عائد کی چیخ پورے شاہ ہاؤس میں گونجی۔ فیصل شاہ گھبراتے تیزی سے بالکونی کی طرف لپکے، تبھی عائد بھی اندھوں کی طرح چیختے ڈور کی طرف آگے۔ اس سے پہلے وہ گرتی یا کچھ اور ہوتا، وہ انجانے میں پھر سے ٹکرائی۔ چیخ ایک دم سے اور عروج پر گونجی، چھوڑو مجھے۔ عائد کی سانس جیسے رکی تھی۔ عائد اس کو بازو سے پکڑے قابو کرنے کی کوشش میں لگا، تبھی ایک دم سے لائٹ آن ہوئی۔ برہان نے ہوشیاری سے کام لیتے ڈور کے پاس لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تھا۔ روم کی تقریباً کافی لائٹ آن ہوئی۔ کیا ہوا عائد؟ آنکھیں کھولو۔ برہان اس کو چیختے دیکھ تنگ کر بولتے زور سے جھٹکا دیتے بولا تو عائد نے بہتی آنکھوں سے سامنے دیکھا تھا۔ کیا وہ سچ سے؟ برہان کچھ پوچھتا کہ سلیمان شاہ، حمیدہ بیگم و اسما بیگم فکر سے بھاگتے روم میں داخل ہوئے۔ کچھ نہیں ہوا پاپا۔ عائد جو ساکت ہو چکی تھی برہان کے ساتھ لگی تھی، برہان اس کو ویسے ہی باہوں میں سمائے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ میں اچانک سے روم میں آیا تو ڈر گیا، آپ فکر نہیں کرے ٹھیک ہے؟ عائد آپ لوگ جا کر آرام کریں، برہان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو سب سکون میں آئے۔ ساتھ ہی وہ لوگ برہان عائد کو ویسے اپنے ساتھ لگے دیکھ بے جان سی نیچے گرتے دیکھ اس کے ہمراہ نیچے ہی بیٹھا۔ عائد کی آنکھوں میں آنسو موتیوں کی طرح بہنا شروع ہوئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا پاپا۔ عائد جو ساکت ہو چکی تھی برہان کے ساتھ لگی تھی، برہان اس کو ویسے ہی باہوں میں سمائے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ میں اچانک سے روم میں آئے تو ڈر گئی، آپ فکر نہیں کرے ٹھیک ہے؟ عائد آپ لوگ جا کر آرام کر، برہان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو سب سکون میں آئے۔ ساتھ ہی وہ لوگ گئے۔ برہان عائد کو ویسے اپنے ساتھ لگے دیکھ بے چان سی نیچے گرتے دیکھ اس کے ہمراہ نیچے ہی بیٹھا۔ عائد کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہنا شروع ہوئے تھے۔ یہ تایا وہاں سے ایسے بھاگتے کیوں اپنے روم میں گئے؟ جمال جو ابھی اوپر آیا تھا فیصل شاہ کو اندھیرے میں بھاگتے دیکھ چونکا۔ یہ برہان کے روم کے بالکونی والے راستے میں کیا کر رہے تھے؟ جمال سوچ میں پڑا تھا، شاید ایسے ہی گئے ہوں۔ جمال نے اپنی سوچ کو جھٹکا تھا، ریلیکس آیت میں ہی ہوں۔ برہان اس کو روتے گھبراتے دیکھ حیران ہوا تھا۔ نہیں کوئی آیا تھا روم میں۔ آیت جو ابھی بھی بیڈ کے پاس کا منظر بری نہیں تھے، روتے بھیگی پل کے اٹھاتے مقابل کے چہرے کو دیکھا، وہاں وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے برہان کے کالر کو پکڑ کے، میرے بیڈ کے قریب کوئی تھا، میں نے خود محسوس کیا تھا۔ آیت کی آواز میں گھبراہٹ ڈر برہان کو اچھے سے محسوس ہوا تھا، جبکہ برہان جو بیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا، بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے پاس نیچے زمین پر گلدان ٹوٹا دیکھ شاکڈ ہوا۔ آیت کو ایک دم سے چھوٹے مقابل روم کو ایک نظر غور سے دیکھ باہر گیا تھا، آنکھوں میں غصہ بڑا تھا۔ گارڈ برہان سیڑھی کو عبور کرتے جا رہا تو سلیمان شاہ جو اکر جہانگیر برہان کا بڑا بھائی اور احسن برہان کی دار سن اس کی طرف آئے تھے۔ کیا برہان؟ سلیمان شاہ پریشان ہوئے تھے۔ پاپا روم میں کوئی آیا تھا،
فرحان غصے سے کہتے گارڈ کو دیکھتے ان کی طرف لپکا تھا۔ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ جلدی سے پورے گھر کی تلاشی لو، جو بھی کوئی میرے روم میں گیا تھا ضرور وہ گھر پر ہی ہوگا، مجھے وہ شخص ابھی کے ابھی چاہیے۔ فرحان سب پر ایک قہر بڑی نظر ڈالتے بولے تو سب ہی ڈرتے بھاگے تھے۔ فرحان ایسے کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ گھر میں کوئی کیسے گھس سکتا ہے؟ ضرور کوئی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سلیمان شاہ کو لگا تھا کہ آیت کے ڈر کی وجہ سے فرحان نے ایسے ہی بات کو سچ سمجھ لیا ہوگا۔ نہیں، میرے روم میں مجھ سے پہلے کوئی گیا تھا۔ آیت ایسے ہی نہیں ڈری تھی۔ پاپا بیڈ کے پاس گلدان ٹوٹا پڑا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے، کوئی تو میرے روم میں گیا۔ حمیدہ بیگم شاک ہوتی جبکہ پریشان ہوتی اوپر کی طرف بھاگی تاکہ آیت کے پاس جا سکے۔ سر باہر کوئی نہیں، ہم نے اچھے سے چیک کیا، کوئی چور گھر میں نہیں آ سکتا۔ گارڈ میں سے ایک آیا تھا اور ڈرتے بیان کیا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا اگر کوئی آیا نہیں تھا تو روم میں کون گیا تھا؟ جہانگیر بھی پریشان ہوا۔ کیا پتا بیٹا آیت سے ہی ٹوٹ گیا ہو۔ اسما بیگم جو فیصل شاہ کے ہمراہ نیچے آتے بولی، فیصل شاہ کو پسینے چھوڑتے تھے۔ ایسے ہوئی رستہ بڑی امی، ضرور کوئی گیا تھا روم میں، اگر کوئی باہر سے نہیں گیا تو ہو سکتا ہے گھر کا ہی فرد گیا ہو۔ فرحان سپاٹ سے بولتے ایک نظر فیصل شاہ کو دیکھ جمال شاہ پر ٹکا گیا جو سامنے اس کو نظر آیا تھا۔ فرحان بس کرو، کیا بولے جا رہی ہو بیٹا؟ ایسا نہیں کرتے بھلا، کسی کو تمہارے روم میں جانے کی کیا ضرورت جب سب کو پتہ ہے تم یہاں ہو ہی نہیں۔ حمیدہ بیگم جو آیت کی حالت دیکھ واپس آئی تھی فرحان کی بات سن حیران ہوئی تو فرحان کو خاموش کروانے کے لیے وہ بولی، ابھی تم یہ چھوڑو، اوپر جاؤ، آیت کے پاس وہ ٹھیک نہیں، بہت ڈر گئی ہے، یہ باقی کی باتیں صبح کرنا۔ حمیدہ بیگم فرحان کو اوپر جانے کا اشارہ کرتے بولی تو وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے اوپر گیا۔ فرحان جو غصے سے بڑے روم میں داخل ہوا تھا، سامنے آیت کو بیڈ پر خود میں بینچے سمٹے بیٹھے دیکھ حیران ہوا تھا۔ تبھی مقابل کا غصہ ہوا کی طرح غائب ہوا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ آیت فرحان اس کو آنکھیں بند کیے گالوں پر بہتے آنسو کو دیکھ تکلیف میں پڑا۔ یہاں میری طرف دیکھو۔ فرحان اس کو محبت سے بڑے انداز میں دیکھتے اس کا جھکا چہرہ انگلی کے بل سے اٹھاتے سامنے کر گیا۔ آیت نے بھیگی پلکوں کی باہر اٹھائی تھی اور کالی سی آنکھوں کو اس کی نیلی آنکھوں میں قید کیا۔ کتنے ہی بے آواز آنسو کالی سی آنکھوں سے گرے۔ فرحان کا دل دھڑکا۔ دیکھو میں آ گیا ہوں نا، میں سب یہاں درندے ہیں، مجھے نوچ کھاتے، کیوں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے یہاں؟ اس سے پہلے فرحان اپنی بات مکمل کرتا آیت روتے تکلیف سے بولی، کیوں؟ فرحان کتنے آنسو گرے تو فرحان کو لگا تھا جیسے اس کا دل تکلیف میں ہو۔ 8 سال پہلے کی طرح یہاں اکیلا چھوڑ دیا مجھے، میں مر جاتی فرحان شاہ، میں مر جاتی۔ تمہیں اندازہ ہے مجھے کتنا خوف آتا ہے اس گھر سے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے لے چلو پلیز۔ آیت جو آنسو سے مقابل کا دل زخمی کرتے اس کو الجا رہی تھی، اب کہ اس کے گریبان پکڑے وہ اس کو جڑ سے خود کے قریب کر گئی۔ 8 سال پہلے کی طرح تم نے پھر مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دیا، میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ آیت درد سے چیخی تھی جبکہ رونے میں تیزی سی آئی تھی۔ وہ اچانک سے خاموش ہوئی تھی۔ فرحان کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ آیت آئی ایم سوری۔ فرحان اس کو خود کے سینے سے لگے دیکھ بے چین ہوا تھا، جبکہ اس کو بے ہوش دیکھ اس کی جان بڑھ بنی۔ آیت فرحان نے اس کا چہرہ تھپتپاتے پریشان ہوا۔ تبھی مقابل نے آرام سے اس کو بیڈ پر ٹھیک کرتے ڈالا تھا، کمبل اوپر اوڑھے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں قید کرتے ماتھے پر لبکے آئی ایم سوری آیت، ساری میری غلطی ہے، مجھے تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ فرحان کا دل کچھ بھی برا سوچنے سے ڈرا تھا، وہ کچھ بھی برا سوچنا نہیں چاہتا تھا کہ اگر وہ اب یہاں نہ آیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اگر روم میں کون آیا تھا؟ فرحان آیت کے گھنے ریشمی بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے سوچ رہا تھا۔ جمال شاہ نہیں، اگر وہ ہوتے تو خوف کے اثرات اس کے چہرے پر تھوڑے بھی ظاہر تو ضرور ہوتے۔ جو بھی کوئی تھا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ اس نے میرے روم میں آ کر مجھ سے دشمنی مول لی ہے۔ فرحان غصے کو کنٹرول کرتے گویا ہوا